الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء وقال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار اس کی بے شمار صفات اور اس کی یکتا شان کی دلیل چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ایک چونٹی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اتنی چھوٹی سی مخلوق اور اس کی یہ صلاحیت اس کے ننھے سے جسم کے اندر پورے جسمانی نظام کو فٹ کر دینا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی بس کی بات ہے یہ اللہ ہی کی طاقت ہے یہ اسی کی قدرت ہے ایک مچھر ایک مکھی چھوٹی سے چھوٹی مخلوقات جن کو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت اور طاقت اور عظمت کی دلیلیں ہیں علماء نے غور کیا کہ اللہ کے ہر حکم اور نبی کی ہر سنت میں بڑی حکمتیں اور گہرائیاں ہوتی ہیں تو یہ جو حکم دیا گیا کہ تمہارے کسی پینے کی چیز میں مکھی گر جائے
تو اس کو پورا ڈبو دیا کرو، پھر نکالا کرو۔ چونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں بڑی گہرائیاں اور حکمتیں ہوتی ہیں، نبی کی ہر رہنمائی میں بہت گہرائیاں، بڑی باریک حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو غور کیا لوگوں نے، علماء نے، غور کرنے والوں نے، کہ مکھی کو مزید ڈبو کر نکالنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ تب تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ مکھی کے 2 بازو میں سے ایک بازو میں زہر ہوتا ہے اور دوسرے بازو میں اس زہر کی دوا ہوتی ہے، اور مکھی جب گرتی ہے تو ہمیشہ اس بازو کے بل گرتی ہے جس میں زہر ہوتا ہے۔ اگر سیدھے یوں ہی نکال دیا گیا تو پھر وہ مشروب پینے کے لائق نہیں ہوگا۔ حکم دیا گیا، رہنمائی کی گئی کہ دوسرے بازو کو ڈبو دیا کرو۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ اس دوسرے بازو میں اس زہر کی دوا ہے، اور اس زہر کی کوئی دوا دنیا میں اس دوسرے بازو میں چھپی ہوئی دنیا کے علاوہ نہیں ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق اللہ کی قدرت اور حکمت کی ہزاروں دلیلیں رکھتی ہے، اور اللہ نے اپنا تعارف جو کرایا، اپنی عظمت کو جو بندوں کو سمجھانا چاہا، تو ہمیشہ اپنے بندوں سے یہ کہا کہ میری مخلوقات پر غور کرو۔ تم میری مخلوقات پر غور کرو گے تو میری عظمت سمجھ میں آئے، میری بڑائی سمجھ میں آئے، میری شان کبریائی سمجھ میں آئے۔ کروڑوں، اربوں، کھربوں، بلکہ بے شمار مخلوقات ہیں، اور ہر مخلوق اللہ کی بڑائی کی عجیب و غریب دلیل۔ سورج اللہ کی بہت عظیم مخلوق ہے۔ سورج کے اندر اللہ کی عظمت و قدرت کے کروڑوں دلیلیں ایک سورج کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ جن لوگوں نے سورج پر ریسرچ کیا، تحقیقات کی، غور و فکر میں اپنی زندگیاں لگائیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم سورج کی 1% خصوصیات تک بھی نہیں پہنچ پائے۔ یہی حال چاند کا ہے، یہی حال دن اور رات کا ہے۔ اس بارے میں زیادہ تفصیل سے بات کرنا اس وقت مقصود نہیں ہے۔ توجہ تو آپ حضرات کی کسی اور چیز کی طرف دلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، کہ اپنی ذات اور اپنی ذات کی عظمت کی طرف اپنے بندوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی مخلوقات کا بہت ذکر کیا قرآن نے، اور یہ کہا، یہ چاہا ہم سے کہ ہم ان مخلوقات میں غور کیا جائے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کے بارے میں غور و فکر میں لگائے، اور اللہ کی ذات کو تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اللہ کی صفات کو سمجھ سکتا ہے۔
اور اللہ کی صفات کو اللہ کی مخلوقات میں غور کر کے سمجھ سکتے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. سورج اور اس کی روشنی، یعنی سورج کی تفصیلات اور اس کی روشنی کے اثرات اگر کوئی شخص آج تک کی علم کے حساب سے سورج کی روشنی کے اثرات لکھنا شروع کرے تو 1 کروڑ صفحات میں بھی اب تک کی جو معلومات ہیں ان کو بیان نہیں کر سکتے، جبکہ جو اب تک کی معلومات ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں ان معلومات کے مقابلے میں جو ابھی تک کل نہیں سکتے. کوشش کرنے والے کوشش میں لگے ہوئے. یہی حال چاند کا ہے، یہی حال رات کے آنے اور دن کے جانے اور دن کے آنے اور رات کے جانے میں ہے. اتنا تفصیلی مضمون ہے یہ کہ اگر کوئی شخص یہی سمجھانا چاہے کہ یہ زمین کے ایک حصے میں دن کیسے نکلتا ہے اور زمین کے دوسرے حصے میں رات کیسے آتی ہے، تو اس پر بھی لاکھوں صفحات، ہزاروں گھنٹے کافی نہیں ہوتے. والسماء وما بناها والارض وما طحاها. آسمان اور اس کی بناوٹ، زمین اور اس کی بناوٹ، ان نعمتوں کا مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اپنی ایک اور شاہکار مخلوقات کا ذکر کیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ انسان کا جو نفس ہم نے بنایا یہ اللہ کی مخلوقات میں عظیم ترین مخلوق ہے. ہر انسان کا نفس، آسمان، زمین، چاند، سورج، دن اور رات، ان چاروں کا تو، پانچوں کا تو، چھوں کا تو مختصر سا تذکرہ کیا، لیکن جب اللہ نے میرے اور آپ کے نفس کا تذکرہ کیا تو اس میں ایک بہت اہم بات فرمائی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہر انسان کے نفس کے اندر ہم نے فاسق اور فاجر بن جانے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور تقوی والا بن جانے کی صلاحیت بھی رکھی ہے. ہر انسان کا نفس یہ دونوں صلاحیتیں لے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا. میرا دل، میرا نفس، آپ میں سے ایک ایک کا دل، آپ میں سے ایک ایک کا نفس. علماء اگر یہاں ہیں کچھ تو ان کے لیے یہ اشارہ کافی ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے محقق علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جس مخلوق کو کہیں پر قلب کہا جاتا ہے اسی مخلوق کو کسی اور جگہ پر نفس بھی کہا گیا ہے. اس دل کے اندر، اس نفس کے اندر جو ہر انسان کے پاس ہے، ہر انسان کا دل، ہر انسان کا نفس یہ دو صلاحیتیں رکھتا ہے. یہ نیک بھی بن سکتا ہے اور یہ بہت نافرمان اور فاسق و فاجر بھی بن سکتا ہے. اور بہت اہم بات اب کہنے جا رہا ہوں،
یہ بات عجیب و غریب ہے، سورج کب نکلے گا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، سورج کب ڈوبے گا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، سورج کو گرہن کب لگے گا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، سورج کی روشنی کب کم ہوگی اور کب زیادہ ہوگی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، چاند کب نکلے گا کب نہیں نکلے گا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، رات اور دن کا آنا اور جانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، آسمان کی بناوٹ اور زمین کی شکل و صورت وہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، مگر غور سے سننا میرے عزیز دوستو، تمہارے دل اور تمہارے نفس کی بناوٹ اور بگاڑ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اختیار میں رکھا۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، تمہارے اختیار، جس نے اس دل کی فکر کر کے زندگی گزاری، جس نے اس دل کو سجانے کی فکر کے ساتھ اس دل کو خس و خاشات اور گندگیوں سے پاک صاف رکھنے کی فکر اور محنت کے ساتھ زندگی گزاری، وہ کامیاب ہو گئے، اور جس نے اس دل اور اس نفس کو بالکل نظر انداز کیا، اس کی 24 گھنٹے کی فکروں میں یہ فکر غالب نہیں رہی بلکہ شامل نہیں رہی کہ میرا دل ٹھیک ہو، میرا دل تندرست ہو، میرا دل پاک صاف ہو، میرا دل گندگی سے خالی ہو۔ جس نے اس کی فکر نہیں کی وہ تباہ و برباد ہو کر رہے، وہ ناکام ہو کر رہے، اور جس نے اس دل کی فکر کر لی، جس نے اس دل پر توجہ دی، جس نے اس دل کو یاد رکھا، جس نے اس دل کی اہمیت کو سمجھا، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں کہ وہ شخص کامیاب ہے۔ کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اس بات کو ماننے کے لیے کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے میں لاکھوں میں ایک انسان بھی ڈھونڈنے سے ایسا نہیں ملتا جو اپنے دل کی فکر زیادہ کرتا ہو، جو اپنے نفس کی فکر زیادہ کرتا ہو۔ زیادہ تر انسانوں کے دل و دماغ پر پیٹ کی فکر غالب ہے۔ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، دل یا شکم، تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ ہر انسان سے کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی فکروں کا مرکز، اپنی دوڑ دھوپ، اپنی کوششوں کا اصل نشانہ اپنے دل کو بنایا، دل کی طرف سے غافل نہ ہوئے، دل کو جھانک کر دیکھتے رہنے کا طریقہ سیکھ لیا، دل کے چیک اپ تم ہر وقت کرتے رہے، دل کا جائزہ لیتے رہے تو تم کامیاب ہو۔ اور اگر تم نے دل کو نظر انداز کیا، دل کی اہمیت کو نہ سمجھا، تمہاری قسمت کے بنانے میں، تمہاری زندگی کے بنانے یا بگاڑنے میں تم نے دل کے کردار اور اس کی اہمیت کو ٹھیک سے نہ سمجھا تو پھر تم کو تباہی سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اپنے ان بندوں پر اپنی رحمتیں برسائے، رحمتوں کی بارش کرے، ان کی نسلوں کو ہمیشہ آباد رکھے، جو اس دور میں مجھے اور آپ کو میرے اور اپنے دل کی اصلاح کی طرف متوجہ کرتے رہے، یاد دلاتے رہے۔ جس کا دل ٹھیک ہو گیا، جس کا دل تندرست ہو گیا، جس کا دل پاک صاف ہو گیا، جس کا نفس پاک صاف ہو گیا، کیا ملتا ہے اس کو؟
میں یہ تو بیان نہیں کر سکتا، میں یہ پوچھتا ہوں کیا نہیں ملتا؟ اس کو سکون ملتا ہے، دل ملتا ہے، اس کو اطمینان ملتا ہے، اس کو برکت ملتی ہے دنیا میں، اور برکت سے بڑھ کر دنیا کی نعمتوں میں کوئی اور نعمت نہیں۔ آدمی کے پاس مکان ہو اور مکان برکت سے خالی ہو تو وہ مکان مصیبت کا سبب بن کر رہے۔ آدمی کے پاس اولاد ہو لیکن اولاد میں برکت نہ ہو، یہ اولاد اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلا کر رہے۔ آدمی کے پاس سواری ہو مگر سواری میں برکت نہ ہو، یہ سواری اس کے لیے وبال جان بن کر رہے۔ آدمی کے پاس آمدنی ہو، مال ہو، لیکن آمدنی اور مال میں برکت نہ ہو، وقت میں برکت نہ ہو، علم میں برکت نہ ہو، زندگی میں برکت نہ ہو، صحت میں برکت نہ ہو، یہ انسان سخت ناکام انسان۔ دولت الگ چیز ہے اور برکت الگ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے پاس گنتی کے لحاظ سے پیسے کم ہوں مگر ان چند پیسوں میں برکت ہو۔ رب کعبہ کی قسم اور قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کم پیسے والا انسان مگر برکت والے پیسوں کا مالک یہ دنیا میں خوش و خرم رہتا ہے، یہ مطمئن رہتا ہے۔ لیکن جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں مگر برکت سے خالی، وہ انسان زندگی بھر تکلیف میں رہتا ہے۔ یہ راز نہیں جانتے آج کے لوگ، اسی راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کی اصل حقیقت کے بتانے والا اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ زندگی میں کامیابی کا راز کون بتائے گا؟ جس نے زندگی میں کامیابی اور ناکامی کے اصول رکھے وہ بتائے۔ جس انسان کا نفس اچھا ہوتا ہے، جس کا دل پاک صاف ہو گیا، اس نے تھوڑی کوشش کی، اس نے بار بار اپنے دل اور نفس کا جائزہ لینے کا فن سیکھ لیا۔ یہ بڑا عجیب فن ہے دوستو، یہ سلسلے میں داخل ہونا، یہ کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرنا، یہ کچھ ذکر اور معمولات کی پابندی کرنا، یہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے کہ انسان زندگی کی مشغولیتوں کے باوجود اس دوڑتی بھاگتی زندگی میں بار بار اپنے دل کو دیکھتا رہے، اس کا سلیقہ اس کو آ جائے۔ جس کا دل اچھا ہو گیا، میں نے کہا اس کے دل میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، وہ جسمانی طور پر سخت بیمار بھی ہوگا تب بھی اس کے دل میں اطمینان، اور جس کا دل اچھا نہیں ہے وہ بہت تندرست ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، تب بھی اس کے دل و دماغ میں ٹینشن ہے۔ سچا واقعہ ہے، یہ صرف کہانی نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا دل اچھا بن گیا، یہ جن کو لوگ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، جن کو لوگ بزرگ کہتے ہیں، جو حقیقی طور پر اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے بندیاں ہوتی ہیں، ان کا دل بہت ہی پرسکون رہتا ہے۔ یہ کیسے ہی اللہ کا بندہ تھا جو جسمانی طور پر سخت بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی کہ اللہ کی پناہ سر سے پیر تک زخم پڑ گئے، اور زخموں میں ہر زخم میں سینکڑوں کیڑے پڑ گئے۔
آنکھ میں کیڑے، کان میں کیڑے، منہ میں کیڑے، سر میں کیڑے، زخموں سے چور، ہر جگہ زخم اور زخموں میں کیڑے۔ ان کے ایک بہت چاہنے والے شاگرد تھے۔ آپ بھی اگر آپ کو کسی اللہ کے نیک بندے سے محبت ہے تو ذرا سوچئے کہ اگر آپ کو اپنے کسی شیخ، اپنے استاد و رہبر، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں دین آیا ہے، آپ کو اس سے کتنی محبت آج کے دور میں بھی ہے، تو اس دور میں جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس شخص کے دل میں کتنی محبت ہوگی اپنے اس بزرگ شیخ سے جس کی وجہ سے اس کے دل کی دنیا روشن ہو گئی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، ایسے بیماری کا شکار ہیں کہ گھر والوں نے بھی رشتہ ناتا کم کر دیا، آس پاس جانے کو کوئی تیار نہیں، بدن سے بدبو آ رہی، زخموں اور زخموں میں کیڑے۔ تو ایک اللہ کے بندہ جو ان کا بہت عاشق تھا، اس کو خبر ملی تو وہ لمبا سفر کر کے اپنے اس استاد اور بزرگ اور شیخ کی زیارت کے لیے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچا لمبا سفر کر کے اور اپنے شیخ کا حال دیکھا تو چیخ نکل گئی اس کی زبان سے۔ پڑے ہوئے ہیں، بے بس لاچار، زخموں میں جکڑے ہوئے، کیڑے ہر طرف رینگ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، لیکن غور سے دیکھتے رہے تو دکھائی پڑا کہ باوجود اس کے کہ یہ حال ہے، وہ بزرگ، وہ اللہ کا نیک بندہ کچھ بول رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ تو اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ اس حالت میں میرے یہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب کان لگایا تو آواز آئی کہ وہ اپنی آہستہ کمزور آواز میں کہہ رہے ہیں، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ یہ شخص کہاں گیا؟ یا اللہ، ایسی تکلیف میں اور الحمدللہ۔ اس شخص نے فوراً سجدے میں گر کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ آپ میرے شیخ کو شفا اور صحت دے دیجیے، اور اگر صحت و شفا مقدر نہیں ہے تو ایمان کامل پر اٹھا لیجیے، دیکھا نہیں جا رہا ہے، مگر اس سے پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہوش میں لے آئیے، میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میری دعا قبول کر لیجیے، میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی دیر کے لیے ہوش دے دیجیے کہ میرا سوال سن لیں اور جواب دیں۔ اللہ نے سجدے میں پڑھ کر مانگی گئی اس دعا کو قبول کیا، اور جب وہ سجدے سے سر اٹھایا انہوں نے تو دیکھا کہ شیخ کی آنکھیں کھل گئی، ہوش میں آئے۔ فوراً جھک کر پوچھا کہ حضرت آپ پہچانے، میں آپ کا خادم، آپ کا غلام، آپ کا مرید، آپ کا عاشق، آپ کا شیدائی، آپ کا شاگرد آیا ہوں، اللہ کے لیے یہ بتا دیجئے کہ اتنی تکلیف کے عالم میں آپ شکر کیسے ادا کر رہے ہیں؟ یہ صبر کا لمحہ ہے، یہ جو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ شکر کا موقع ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب شکر کس بات کا ادا کریں؟ تو شیخ کہنے لگے کہ اگر تمہارے سوا کوئی اور پوچھتا تو میں کبھی نہ بتاتا، لیکن شاید اللہ نے مجھے اسی سوال کا جواب دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہوش دیا ہے، میں تمہاری طلب کی قدر کرتے ہوئے جواب بتاتا ہوں۔ سنو، میں اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے اگرچہ میرے جسم کو تو بیمار ڈال دیا مگر میرا دل تو تندرست رکھا۔
میرا دل تو اللہ کی یاد سے ابھی بھی آباد ہے، میرے دل میں اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میرا دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہے۔ اگر وہ الٹا کر دیتا، میرا جسم تندرست ہوتا دل بیمار ہوتا تو میں کیا کر لیتا؟ سیدھا جہنم میں جاتا۔ لیکن اب یہ تو امید ہے کہ موت آئے گی تو جہنم سے بچ جاؤں گا، اس لیے کہ میرا دل اپنے مالک کے شکر سے بھرا ہوا ہے، میرے دل میں کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس نعمت پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ اگرچہ جسم بیمار ہے مگر دل بیماریوں سے محفوظ ہے۔ یہ اہمیت ہے دل کی۔ سخت تکلیفوں میں بھی، جسمانی تکلیفوں میں انسان مطمئن رہتا ہے۔ یہ بات تو میرے جیسے عام آدمی کی تو شاید سمجھ میں نہیں ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پیٹھ بالکل کھلی ہوئی تھی، کمر اوپر کی چادر نہیں تھی۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نکلے اور حضرت بلال کی ننگی پیٹھ پر نظر پڑی تو حضرت عمر جیسے بہادر آدمی کی چیخ نکل گئی، پوری کھال ادھڑی ہوئی، چلی ہوئی، پورے کمر زخموں کے نشان، جگہ جگہ ایسا لگتا تھا کہ کسی زمانے میں چربی پگھل کر بلال کی نکلی ہوگی۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی۔ حضرت عمر نے حضرت بلال کی داڑھی پکڑ کر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے بتاؤ بلال، یہ تکلیف تم برداشت کیسے کرتے تھے جب مکے کی زمین پر تپتی ہوئی ریت پر تم کو گھسیٹا جاتا تھا اور تمہارے سینے کو پر چٹان رکھ دی جاتی تھی کہ تم ہل نہ سکو؟ اس تکلیف کو کیسے تم سہتے تھے؟ حضرت بلال نے جواب دیا، امیر المومنین، اگر آپ نے نہ پوچھا ہوتا تو میں کبھی یہ بات کسی کو نہ بتاتا۔ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا راز ہے، مگر آپ میرے آقا کے چہیتے امت کے قائد ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں میں ضرور بتاؤں گا۔ امیر المومنین، میں کیا بتاؤں؟ جسم سخت تکلیف محسوس کرتا تھا، میں بتا ہی نہیں سکتا کہ مجھ پر کیا گزرتے تھے، مگر جب میں احد 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 کی ضربے لگاتا تھا تو میرے دل کو وہ مزہ آتا تھا کہ تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ آج کا یہ زمانہ اس اعتبار سے بدترین زمانہ ہے کہ آج کے زمانے میں دل کی اہمیت کو بھول گئے لوگ۔ دنیا دار بھولے تو کیا شکایت، دیندار کہلانے والے لوگ بھی بھول گئے، نمازیں پڑھنے والے بھی بھول گئے۔ دل کیا شے ہے، یہ نفس کیا چیز ہے، یہ کتنی قیمتی مخلوق ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ قد افلح من زکاہا، اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ اس دل کو چمکانا اور اس دل کے چمکانے کے ذریعے کامیابیوں کا حاصل کرنا اے انسان تمہارے بس میں، ہر شخص کو میں نے اختیار دیا۔ اس زمانے میں وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جو کسی کی بات سن کر، کسی کی دعا کے نتیجے میں اپنے دل کی ٹھیک کرنے کی طرف بھی متوجہ ہو۔ میں بھی بول رہا ہوں، بھی دل کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو بھول جاؤ، دوسری ذمہ داریوں کو بھول جاؤ، بالکل نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ دل کی طرف جو زیادہ متوجہ ہوگا، اللہ کی قسم وہ اپنی بیوی بچوں سے زیادہ پیار کرے گا۔ بات الٹی ہے،
جو دل کی طرف سے غافل ہوگا وہ بات بات پر بیوی کا دل دکھائے گا، بچوں کو ڈانٹے گا، مارے گا۔ جس کو اپنے دل کی اصلاح کی فکر ہوگی وہی اچھا شوہر ثابت ہوگا، اسی کی زبان میٹھی ہوگی، اسی کے اخلاق اچھے ہوں گے، اسی میں سخاوت ہوگی، اسی میں ہمدردی ہوگی، اسی میں انسانیت ہوگی، وہی دوسروں کے دکھ درد بانٹے گا بجائے اس کے کہ وہ کسی کے دکھ درد کا سبب بنے۔ جس کا دل اچھا ہوگا اس میں خدمت کا شوق و جذبہ ہوگا، اس کے اندر بڑائی اور تکبر نام کو نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کو بہت بڑائی دی ہوگی مگر وہ اپنے کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوگا۔ جس کا دل اچھا وہی عورت اپنی بہو کے لیے اچھی ساس ثابت ہوگی، وہی بہو اپنی ساس کے لیے خوشیوں کا سبب بنے گی جس بہو کا دل اچھا ہو۔ اور پھر دہراتا ہوں، دل کا اچھا ہونا میرے اور آپ کے بس میں، یہ خاص بات ہے جس پر آج میں زور دینا چاہتا ہوں۔ اللہ پر اس سے بڑا جھوٹا الزام نہیں ہو سکتا۔ کیا کروں میری طبیعت ہی ایسی ہے، کیا کروں میری زبان کڑوی ہے، کیا کروں میری عادت ہی بری ہے، کیا کروں میرے اخلاق ذرا کڑوے ہیں، کیا کروں، یہ تم اللہ پر الزام لگا لو۔ روزی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، عزت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تعز من تشاء و تذل من تشاء، لیکن انسان کے اختیار میں دوسروں کے دلوں کی اصلاح بھی نہیں ہے، لیکن انسان کے اختیار میں اپنے دل کی اصلاح ہے۔ آج آپ اس بات کو یاد کر کے جاؤ، میں اپنی 30-35 سالہ زندگی میں یا اس سے کچھ کم یا زیادہ ایک بات محسوس کر کے بہت کشتا ہوں کہ کروڑوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی اصلاح ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ پر کوئی الزام نہیں لگا، جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ دوسرے کے دل کو بدلنا اختیار میں نہیں ہے، یہ تو ہمارے اور آپ کے کیا، یہ تو نبیوں کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر کوشش کرتے رہے کہ چچا ابو طالب کا دل ایمان سے بھر جائے، کلمہ قبول کر لے، اور جتنا دکھ حضور کو تب پہنچا جب ان کے چچا ابو طالب نے بھی صاف کہہ دیا، محمد بھتیجے میرے، بات تیری ٹھیک ہو سکتی ہے مگر میں سماج کے خلاف نہیں جا سکتا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہت سخت غم پہنچا۔ حضور یہ محسوس کرتے تھے اور چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اتنے احسانات ہیں میرے چچا کے مجھ پر، اب یہ کلمہ پڑھ لیں تو میں اللہ میاں کے قدموں کو پکڑ لوں کہ اللہ ان کو جنت بھیج دیجیے، کلمہ پڑھ لیں۔ اس لیے حضور نے پورا زور لگا دیا، لیکن اللہ کو کچھ دکھانا مقصود تھا۔ جب نہیں مانے وہ تو اللہ کے رسول بہت غمگین ہوئے۔ اللہ نے تسلی کے لیے اپنے محبوب سے کہا کہ محمد کیوں غم کرتے ہو؟ یہ جو مسئلہ ہے کسی کے دل کو بدل دینا، یہ تمہارے اختیار میں ہم نے نہیں رکھا، تو جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کی تمنا کیوں کرتے ہو؟
یہ ہمارے اختیار ہے، ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو نہیں چاہیں گے تم بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو کسی دوسرے کے دل کو درست کر دینا یہ کسی کے اختیار میں نہیں، لیکن اپنے دل کو درست کرنے کی کوشش کرنا یہ ہر ایک کے اختیار ہے۔ میں نے کوشش کا لفظ یہاں جان بوجھ کر بڑھایا ہے، کیونکہ ایسے بھی انسان دنیا میں ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے دل کو ٹھیک کرنے اور پاک کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جس طرح ان کو بتایا گیا کہ اس طرح ذکر کیا کرو، اس طرح اپنے دل کی طرف دھیان دیا کرو، اس طرح بار بار اپنے دل کو چیک کرتے رہا کرو۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہیں اور انہوں نے کچھ سنجیدگی اور غور سے اپنے شیخ کی بات سنی، سمجھی اور عمل کیا، جنہوں نے مراقبہ سیکھا اور جو مراقبہ کرتے رہے، وہ زیادہ آسانی سے اس بات کو سمجھیں گے کہ جن کی عادت پڑ جاتی ہے مسلسل مراقبہ کرنے کی، ان کی یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ باتیں کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، سڑک پر چلتے ہوئے، بازار میں جاتے ہوئے، دکان پر بیٹھ کر سودا بیچتے ہوئے، دفتر کا کام کرتے ہوئے، بچوں کے ساتھ کھیل کرتے ہوئے، اس کے بیچ بیچ میں چپ کے اپنے دل کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ کبھی لطیفے قلب کو دیکھ لیا، کبھی لطیفے روح کو دیکھ لیا، کبھی لطیفے نفس کو دیکھ لیا، کبھی لطیفے سر کو دیکھ لیا، کبھی لطیفے خفی کو۔ یہ تو وہ ایک سائنس ہے، یعنی اپنے دل کو دیکھتے رہنے کی بہترین طریقہ ہے۔ کاش کہ ہم اس کی قدر کریں۔ آدمی غفلت میں رہ ہی نہیں سکتا، جس کو ہر کچھ دیر کے بعد وہ اپنے دل کا حال دیکھے گا۔ جب ہر کچھ دیر کے بعد ہم اپنے دل کا حال دیکھیں گے تو غفلت سے دھیرے دھیرے بالکل مستقل طور پر بچ جائے، اور جو غفلت سے بچ گیا وہ گناہ سے بچ گیا۔ یاد رکھنا، معصیت غفلت کی اولاد ہے، گناہ غفلت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یاد کی کیفیت، اللہ کی یاد، آخرت کی یاد، اعمال نامے کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں ملنے کی یاد، قبر کے حالات کی یاد، موت کی کیفیات کی یاد، پل صراط کی یاد، اعمال کے تولے جانے کی یاد، بدن کے تمام اعضاء گواہی دیں گے یا میرے حق میں یا میرے خلاف، اس کی یاد جب دل میں رہتی ہے تو کسی ماحول میں بھی انسان سے گناہ نہیں ہوتا۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اب کوئی بندے نے کوشش شروع کی، 40 سال کی عمر میں اس کے کان میں یہ آواز پڑی اور اس نے توبہ کی، توبہ کے کلمات پڑھے، کسی اللہ والے سے کہا کہ مجھے سکھائیے، میں دل کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نفس کو پاک صاف بنانا چاہتا ہوں، مجھے ترکیب بتائیے۔ اس اللہ کے بندے نے ترکیب بتائی، استغفار اس طرح کیا کرو اللہ سے، درود شریف اس طرح پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت اس طرح کیا کرو، اور اپنے نفس اور دل کو درست کرنے کے لیے اس طرح مراقبہ یعنی ذکر قلبی کیا کرو، زبان سے اس طرح اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اب اس نے کرنا شروع کر دیا، لگ گیا۔ ابھی پوری طرح دل پاک صاف نہیں ہو پایا تھا کہ درمیان میں اس کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی موت، انتقال کا وقت قریب آ گیا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ ابھی پوری طرح دل پاک صاف نہیں ہوا تھا، پہلے سے بہتر ہو گیا تھا، لیکن درمیان میں ہی اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ بہت
یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہایت واضح حدیثوں اور اشاروں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس انسان کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا اور حشر کے میدان میں لایا جائے گا تو وہ ڈر رہا، اسے یاد آ رہا ہوگا کہ میری تو کسر باقی رہ گئی تھی، بہت کچھ کمی رہ گئی تھی، کوشش شروع تو کر دی تھی میں نے لیکن منزل تک نہیں پہنچ پایا تھا کہ درمیان میں مجھے اللہ نے اٹھا لیا، اب کیا ہوگا؟ اب تو پتہ نہیں کون سا عذاب دیا جائے گا، کون سی سزا مجھے ملے گی۔ یہی سوچتا ہوا وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں لے جا کر کھڑا کر دیا جائے گا، کہاں؟ کامل درجے کے اولیاء اللہ کے ساتھ۔ تمنا کرو دوستو، سرسری طور پر یہ باتیں نہ سنو۔ کامل درجے کے اولیاء اللہ، وہ حیران ہوگا، اور وہ بھولا بھالا انسان شاید یہ بھی فرشتوں سے کہنے لگے گا کیا مجھے یہاں کہاں لے آئے؟ یہاں حسن بصری کھڑے، یہاں تابعین، اولیاء اللہ، مشائخ، صالحین، یہاں امام بخاری، یہاں امام ابو حنیفہ، یہاں چوٹی کے یہ بزرگ اولیاء اللہ، یہاں کہاں مجھے لے آئے؟ فرشتے کہیں گے ہم کو تو اللہ نے جہاں تم کو لانے کا حکم دیا، ہم تو حکم کے بندے ہیں، ہم نے تو تم کو وہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اور اس آدمی کی یہ بات چیت سن رہا ہوں، اللہ سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بندے کو بلوائیں گے کہ ذرا اس کو میرے پاس، اب اور ڈرے یا اللہ، اللہ کے سامنے بلایا جا رہا ہے اور میرا سارا کچا چٹا کھلے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ ڈرتا ہوا جا رہا ہے، کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کہے کہ بندے یہ ان بندوں کے پاس کھڑے ہو کر تم کو پریشانی اشکال کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کی ہمت بڑھے گی کہ اللہ آپ جانتے ہیں میں ان لوگوں کے قدموں کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں۔ اب اللہ فرمائیں گے سن، یہ بتا کہ تو نے توبہ کی تھی؟ جی اللہ آپ کی توفیق سے توبہ تو کی تھی۔ یہ بتا کہ تو نے اپنے دل کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی تھی؟ جی اللہ یہ آپ کی توفیق کی برکت تھی کہ میں نے کچھ شکر شروع کر دیا تھا، کچھ استغفار، کچھ تلاوت، کچھ درود، کچھ ذکر، کچھ کرنے لگا تھا، گناہوں سے بچنے لگا تھا، مگر ابھی تو بہت کچا تھا کہ درمیان میں میری موت آ گئی، میں بہت کچھ میرے اندر کھوٹ باقی رہ گیا۔ اللہ کہے گا سن بندے، موت میں نے بھیجی کہ تیرے اختیار کی چیز تھی؟ نہیں اللہ موت تو اختیار میں نہیں ہے، موت تو آپ نے بھیجی ہے۔ تب اللہ کہیں گے سن، اگر تجھے اور وقت ملتا تو تیری اصلاح مکمل ہو جاتی، درمیان میں میں نے تجھ کو اپنے پاس بلا لیا تو اپنے فیصلے کی سزا میں تجھ کو نہیں دے سکتا، اس لیے تو نے چونکہ نیت کی تھی نیک بننے کی، تو نے نیت پوری کی تھی دل کو چمکا کر رہوں گا، تو اس نیت کو قبول کر کے درمیان کی جو کمی رہ گئی بہت رہ گئی میں نے اپنے کرم سے معاف کر دیا، اب تو ان کاملین کے ساتھ کاملین والی جنت میں رہے گا۔ یا اللہ خوشی سے ڈوب نہ پڑے ہم لوگ، آج کوئی توبہ کرے اور آج انتقال ہو جائے، ابھی اس نے ایک دفعہ ذکر نہیں کیا، ایک دفعہ تلاوت نہیں کی، ایک دفعہ، اور اگر اس کا اسی وقت انتقال ہو گیا تو میں تو قسم کھانے کو تیار ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صالحین کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس کے باوجود سستی اور غفلت، اس کے باوجود دل کے زنگ کو دور کرنے کی تھوڑی سی کوشش میں بھی سستی اور کاہلی، کاش کہ کوئی دل والوں کے پاس کچھ دن رہ کر دیکھے، اللہ والوں کے پاس کچھ دن رہ کر دیکھے، دنیا میں ان سے زیادہ خوش اور مطمئن کوئی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں مال والے خوش ہیں،
وہ مال والے جنہوں نے اپنے دل کو نظر انداز کر کے مال کمایا ہے، وہ دنیا میں بھی جہنم میں رہتے ہیں اور آخرت میں تو اللہ ہی کا۔ عزت ملتی ہے دل کے بنانے سے، راحت ملتی ہے دل کے بنانے سے، محبت ملتی ہے، اللہ اپنی مخلوق کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں سب سے کم کوئی چیز اگر کسی کو مل پاتی ہے تو وہ سچی محبت ہے۔ ترس جاتا ہے انسان، ہر طرف خود غرضی، ہر طرف مطلب پرستی۔ سچی محبت صرف اور صرف اللہ والوں کے نصیب میں آتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ دل کو بنا لیتے ہیں اور زندگی کے تمام کام اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمان آنے والے دنوں میں ان کی محبت دلوں میں ڈال دیں۔ عجیب و غریب آیت ہے، کھلی نشانی اپنے گمان کے مطابق، وما شہدنا الا بما علمنا، کھلی نشانی ہے۔ جو یہ عاجز گنہگار دیکھ رہا ہے، اپنے عزیز ترین بھائی مولانا عبد المومن، اللہ ان کے درجے بلند کرے، کیسی محبت ان کی لوگوں کے دلوں میں، کیسی شدید محبت سننے میں آ رہی، دیکھنے میں آ رہی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں اس وقت دے رہا ہوں، تازہ مثال، کس لیے یہ محبت ان کو ملی؟ امید ہے کہ صرف اس لیے ملی کہ اس اللہ کے بندے نے، ہمارے بزرگوں کے جگر کے ٹکڑے نے اپنے دل کو بنانے کی محنت کی اور جی جان سے انتھک کوشش کر کے وہ اس کوشش میں اللہ کا بندہ لگا رہا کہ آپ سب کے دل سج جائیں، سنور جائیں۔ ایسا میرا گمان ہے، اللہ جانے آپ کا گمان کیا ہے۔ دو دن سے آیا ہوا ہوں، اتنے المناک حادثے کے بعد ابھی تک میں نہیں آ پایا۔ جیسے ہی خبر ملی تھی کمر ٹوٹ گئی اور اسی وقت فوراً ارادہ کیا تھا کہ میں اب فوراً پہنچوں، لیکن سب لوگوں نے یہاں سے بھی منع کیا کہ بہت سخت وبائی صورتحال ہے، بیماری بہت پھیل رہی ہے۔ مجھے خود پہلے وہ بیماری ہو بھی چکی تھی، کہ مت آئیے مت آئیے مت آئیے۔ ہمارے سارے بھائی کیا آپ تو دو ہی رہ گئے، منع کرتے رہے اور میں تڑپتا رہا، لیکن اتنی دیر سے اب آیا اور کل پرسوں سے جو سن رہا ہوں میں بتا نہیں سکتا کہ کتنا رشک آ رہا ہے اس اللہ کے بندے کی قسمت پر، کس مقام تک وہ پہنچانا اس چھوٹی سی عمر میں۔ سخاوت کے واقعات، ہمدردی کے واقعات، خدمت کے واقعات، یہ ہمارے عزیز نوجوان، اللہ ان کی جوانیوں کو بیدار رکھے اور اللہ اپنے خاندان کے بزرگوں کا سب کو وارث بنائے۔ جب سے میں آیا ہوں ایک ہی موضوع ہے، مومن چچا ایسے تھے، مومن چچا ایسے تھے، مومن چچا ایسے تھے، مومن چچا ایسے تھے۔ وہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اے عزیزو، دل کو بنا لو اور میرے لیے بھی دعا کر دو، میں بھی دل کو بنا سکوں۔ بہت پیچھے رہ گیا، بہت پیچھے رہ گیا۔
بہت پچھتائے گا وہ شخص جو دل کو بنائے بغیر دنیا سے چلا گیا، بہت پچھتائے گا۔ دل کو بنا لو، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ جو لوگ دل کو بنائے لیتے ہیں ان کو آخرت کی بھی جنت ملتی ہے، دنیا کی بھی جنت ملتی ہے، بادشاہوں سے زیادہ مزے کرتے ہیں۔ دل کے بنائے بغیر انسان دنیا کا غلام بن جاتا ہے، اور دل کو بنا لینے والا، بلکہ بنانے کی کوشش کرنے والا، دنیا اس کا غلام بن جاتا ہے۔ کتنی ناسمجھی کی زندگی ہے، دل کو نہ بنایا۔ جن اللہ کے خوش نصیب بندوں پر اللہ والوں کی کسی محبت کی نظر پڑ گئی، سمجھو کہ وہ چمک گئے۔ میرے عزیز بھائی، عزیز کیا، اب تو میں کیا کہوں، میں تو اپنا محترم اور مخدوم بھائی کہنے کا دل چاہتا ہوں۔ ان پر کئی اللہ والوں کی نظر پڑی تھی، ایک سے ایک بڑھ کر اللہ والوں کی نظر ان پر پڑی۔ جب حضرت جی کے پاس پہلی بار وہ حاضر ہوئے، اللہ نے شاید مجھے کچھ نوازنے کے لیے ذریعہ اور بہانہ بنا دیا۔ میں نے حضرت جی سے تنہائی میں ان کا کچھ تعارف کرا۔ پہلی بار ملاقات کی، سلسلے میں تو داخل ہوئی۔ صرف 2-3 دن کے بعد حضرت جی نے مجھے بلایا تنہائی، بلا کر کہا، عجیب بات ہے، میں پتہ نہیں بیان کرنا مناسب ہی نہیں، اللہ میری نیت ٹھیک کرے، بزرگوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ میں حضرت کے ادنا درجے کا غلام بننے کے بھی لائق نہیں۔ ان کے پاس بیٹھ کے مجھے آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رکتے تھے کہ میرے جیسا گندا انسان اس اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن وہ محبتوں اور شفقتوں سے نوازتے تھے۔ اور چند دن کے بعد انہوں نے مولانا کہہ کے مجھے پکارنے کے بجائے حضرت کہہ کے پکارنا شروع۔ میں بہت ان کی خوشامد کرتا تھا، حضرت یہ نہ فرمائیے۔ تو مجھے بلا کر کہا کہ آپ بڑا قیمتی تحفہ لائے، مولانا عبد المومن کے بارے میں آپ بڑا قیمتی تحفہ لائے، اللہ ان سے بہت کام لے گا انشاءاللہ۔ اور پھر دیکھا میں نے کہ اتنی تیزی سے ان کی پرواز شروع، اتنی تیزی سے پرواز شروع ہوئی کہ اللہ، ہر ملاقات میں مجھ جیسے ایک اندھے آدمی کو محسوس ہوتا تھا کہ پچھلی ملاقات میں یہ ہمارا بھائی جس جگہ پر تھا، اس ملاقات میں اس سے میلوں آگے چلا گیا۔ ایک تڑپ، ایک سوز، ایک درد، ایک محبت، ایک اخلاق، ایک تواضع، اس مسجد کا تو چپا چپا گواہ ہے، اس شہر کا بھی علاقہ، یہ پورا علاقہ گواہ ہے، آپ سب گواہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے مجھے آج یہ خوشامد کرنے کا موقع دے دیا، یہ گزارش کرنے کا، یہ درخواست کرنے کا کہ اب قدم پیچھے مت ہٹانا، اب قدم پیچھے مت ہٹانا۔ اللہ کے ایک نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اب وعدے کو نبھاؤ، ذکر و معمولات کی پابندی جاری رکھو، آگے کے اسباب جس سے چاہو لیتے رہو، رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ سارے سلسلے بہت مبارک ہیں،
اور یہ سلسلہ تو کیا کہیں۔ کوئی سستی، کوئی کاہلی مت کرنا، اور ان کے لیے ایثار ثواب کی پابندی ضرور کرنا۔ میں تو یہ بھی نیت کر کے بیٹھا ہوں، اور جب سے آیا ہوں ہر وقت یہ نیت نصیب ہے کہ اس مجلس کا ثواب بھی، اس کی تمام افادیت، خیر، برکت، ہدایت، نورانیت ہم سب کو بھی ملے، ہم میں سے ایک ایک کو ملے، اور اس سب کا اجر و ثواب مولانا عبد المومن اللہ ان کے رتبے بلند کرے، ان کو بھی ملے۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے آج یہ بات کہی ان حضرات کے ذریعے سے کہ بہت سے لوگ جو ان سے وابستہ تھے، جو ان کے ذریعے سے جنہوں نے توبہ کے کلمات پڑھے، پھر ان کی رہنمائی میں اسباق لیتے رہے، معمولات پورے کرتے رہے، اب وہ بہت پوچھ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ تو بھائی میری ایک رائے اور گزارش ہے کہ آپ آج کی مجلس میں توبہ کی تجدید کر لیجیے۔ جو لوگ حضرت مولانا عبد المومن صاحب سے بیعت تھے، اب اگر وہ کسی کو اور اپنا رہبر بنانا چاہتے ہیں، بنانا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک رات بھی اگر گزر گئی کہ ہمارا کوئی نگراں، ہمارا کوئی رہبر، ہمارا کوئی معلم نہ ہوا، ہمارا کوئی شیخ نہ ہوا، تو فتنوں کے اس دور میں خیریت نہیں۔ یہ بہت خطرناک دور ہے، اس میں ہمیں برابر رہبری، نگرانی اور رہنمائی کی ضرورت۔ تجدید کی نیت سے میں توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں، آپ میں سے جو حضرات چاہیں وہ تجدید توبہ اور بیعت کی نیت سے ان کلمات کو دہرائیں، اور مستقل طور پر رابطہ رکھنا چاہیں تو میں تو اپنی سعادت سمجھوں گا، اس لیے کہ اس اللہ کے بندے کے چھوڑے ہوئے خیر کو محفوظ رکھنا، اس کو آگے بڑھانا، یہ خود بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ پوری طرح دل سے نئے سرے سے نیت کر لیجیے، اور توبہ اور بیعت دونوں کی نیتیں کیجیے۔ اور اس کے بعد اپنے معمولات کو آپ بظاہر یقیناً جاری رکھے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد آپ اطلاع دیتے رہیے، اللہ مجھے بھی ہمت اور صحت اور قوت دے۔ جب سے آیا ہوں پورا گھرانہ ہر چند منٹ کے بعد ایک بات دہرا رہا ہے کہ اب آپ کو جلدی جلدی آنا پڑے گا، اب آپ کو جلدی جلدی آنا پڑے گا۔ پچھلی حاضری میں آپ میں سے شاید کچھ لوگ شریک ہوں جمعہ کے اس بیان میں ان کے اصرار پر میں نے کچھ بات کی یہاں، اور اس کے بعد یہیں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے عجیب کلمات کہے مجھے عبد المومن، اور اس میں میرے بارے میں لوگوں کو ذرا اکساتے ہوئے اور ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ بھائی خدا کے لیے رحم کرو، کیا ان کا یہی نصیب ہے کہ یہ روتے رہیں؟ ہمارے تمہارے لیے روتے رہیں، کبھی وہاں روئیں، کبھی وہاں روئیں، کبھی فلاں شہر میں، کبھی فلاں شہر میں، اور اسی طرح روتے روتے ایک دن یہ چلے جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہیں گے۔ کس کو خبر تھی کہ کہنے والا پہلے چلا جائے؟ کس کو خبر تھی؟ باری تو بظاہر ہماری تھی، لیکن اللہ کی مرضی
اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دے. توبہ اور بیعت کی نیت کر لیجیے. بیعت کے کلمات میں پڑھواتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی دیر انشاءاللہ ہم مراقبہ کریں گے. اس کے بعد اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر بھیک مانگوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی غیر مسلم جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بس اب میری نئی زندگی ہو، نئے دن، نئی راتیں، نیا ماحول، سب کچھ نیا ہو. فرماتے تھے کہ توبہ اس کی پکی ہوگی جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس طرح پڑھے جیسے کوئی غیر مسلم اسلام کے قبول کرتے وقت پڑھتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب میری اگلی زندگی اب یہیں سے شروع ہوگی، زیرو سے. پچھلی سب زندگی میں نے پیچھے چھوڑ دی، اب میں نئی زندگی گزاروں گا. میں اپنے سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی اسی دل کی کیفیت کے ساتھ اس وقت سب سے پہلے توبہ کے کلمات میں ہمیں کلمہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے. انسان جب اپنی دل کے اندر جھانکتا ہے تو اس کو اپنی حقیقی تصویر نظر آتی ہے. تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبات سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
دعا سبحان الله نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك 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 اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وارض عنه وادخله الجنة ونجه من النار اللهم تقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته اللهم اعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع مدخله اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره وقبورنا روضة من رياض الجنة اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں اللہ ظاہر میں آپ کے بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں اللہ آپ کی ذات عالی کی قسم ہم مسجد میں آنے کے لائق نہیں ہم سارے اللہ دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کے بھی لائق نہیں اللہ آپ کی قسم ہم تو شاید اس کے مستحق ہیں کہ مسجد کے دروازے پر کوئی آپ فرشتے کھڑے کر دیتے اور ہم اندر آنے لگتے تو وہ فرشتے ہمیں دھکے دے کے باہر نکال دیتے کمینے کتے تیرا کیا کام ہے مسجد میں تیرے لیے آنے کی ممانعت ہے تو نہیں داخل ہو سکتا اللہ آپ نے کرم فرمایا آنے دیا بٹھا دیا اللہ سنا دیا اب ایک کرم اور کر کے اپنی نعمت مکمل کر دیجئے ہمیں معاف 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 کر دیجئے اللہ آج معاف کر دیجئے آج معاف کر دیجئے اللہ آپ کے اس نیک بندے کے وسیلے سے ہم کو مانگتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اللہ اس کو ہم کے جو محبت تھی اللہ اس کو بہانہ بنا دیجئے اللہ آپ اپنے اچھے بندوں کے دوستوں کو رسوا نہیں کرتے اللہ آپ کے محبوب نے یہ فرمایا المرء مع من احب اللہ جس سے محبت ہوگی ہم تو اس کا حشر اسی کے ساتھ کریں گے اللہ اتنا تو آپ ضرور جانتے ہیں کہ اعمال ہمارے پاس نہ ہوں مگر محبت تو ہے اللہ اس بندے سے محبت تو ہے اللہ جو جس مسجد جس کی یادگار ہے چپے چپے پر جس کے آنسو بہے چپے چپے پر جس کا پسینہ بہا چپے چپے پر اللہ کس کس کی خوشامد کی اللہ کہاں کہاں گیا
اور کہاں کہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اللہ ہر سفر کو قبول فرما، ہر حضرت کو قبول فرما، ہر صبح کو قبول فرما، ہر دوپہر کو قبول فرما، ہر شام کو قبول فرما، ہر دعا کو قبول فرما، ہر رکوع سجدے کو قبول فرما، ہر تلاوت کو قبول فرما، ہر عمرے کو قبول فرما۔ اللہ خانہ کعبہ کو محبت سے دیکھنے والا آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ اے رب کریم، اے اللہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، صالحین کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، علماء ربانیین کے ساتھ، فقہاء و محدثین کے ساتھ اس بندے کا حشر فرما۔ اور رب کریم جس خاندان سے اس کا تعلق ہے، بار الہ اس خاندان کے ایک ایک بچے کو بلاؤں سے محفوظ فرما، گمراہیوں سے محفوظ فرما، گناہوں سے محفوظ فرما۔ ایک ایک بچے کو اللہ اپنے بزرگوں کا وارث بنا، اخلاق حسنہ کا حامل بنا، علم و ذکر کا حامل بنا، اسلام کا خادم بنا، اپنے محبوب کا عاشق بنا، بزرگوں کا خادم بنا۔ اللہ اس سلسلے کو اس شہر کے چپے چپے میں پہنچا دیجئے، ہر کچے پکے گھر میں پہنچا دیجئے۔ اللہ امت کے جوڑ کا سبب بنا۔ اللہ برادریوں کے اعتبار سے بھی ہم بٹ گئے، مسلکوں کے اعتبار سے بھی ہم بٹ گئے۔ اللہ ایک بار پھر سنت و شریعت کے عنوان پر اور عشق رسول کے عنوان پر ہم سب کو ایک امت بنا دیجئے، ایک امت بنا دیجئے۔ اللہ یہ وہ مسجد ہے جہاں سینکڑوں مرتبہ اس آپ کے بندے نے آپ کی آواز لگائی۔ اللہ وہ اپنی طرف نہیں بلاتا تھا، وہ آپ کی طرف بلاتا تھا۔ اللہ وہ آپ کی طرف بلاتا تھا، اللہ وہ آپ کی طرف بلاتا تھا۔ کتنے ہیں ان کے وہ لوگ ہمیں نہیں معلوم، مگر آپ کو معلوم ہے، جنہوں نے اس کی بات کو سن کر گناہوں کی زندگی چھوڑ دی، توبہ کر لی، زندگی میں کایا پلٹ ہو گئی، زندگی کا قبلہ بدل گیا، دل کی تمنائیں بدل گئیں۔ اللہ صبح رات کی مشغولیت بدل گئی۔ اللہ یہ سارا مجمع آپ کے سامنے بھکاریوں کی طرح حاضر ہے۔ اے رب کریم، ایک بار ہم سب کو اپنی رحمت کی نظر سے دیکھ لیں۔ اللہ کاش کہ ہم اس لائق ہوتے کہ آپ سے محبت کی نگاہ کی دعا کر سکتے، مگر محبت کی نگاہ مانگنے کی ہمت نہیں۔ آپ کی طرف سے یہ جواب مل سکتا ہے، نالائقو، محبت کی نگاہ مانگنے کی تمہیں ہمت کیسے ہو رہی ہے؟ میری محبت کی نظر تو پڑتی تھی بلال پر، خباب پر، خبیب پر، ابو بکر و عمر، عثمان و علی پر، حسن اور حسین پر، سمیہ، رقیہ، زینب، کلثوم، خدیجہ اور عائشہ پر۔ میری محبت کی نظر تو پڑتی تھی اس گھر والوں پر جہاں 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے۔ میری محبت کی نظر تو اہل بیت اور اصحاب رسول پر پڑتی تھی جن کے پیٹوں پر پتھر بنے ہوتے تھے۔ اے رب کریم، بالکل صحیح ہے، ہم محبت کی نظر مانگنے کی گستاخی نہیں کر سکتے، مگر رحمت کی نظر تو آپ کی عام ہے۔ اللہ رحمت کی نظر تو گناہگاروں کو بھی ملتی ہے۔ اللہ ہم وہی نظر مانگنے کے لائق ہیں، وہی مانگ رہے ہیں۔ اللہ شام ہونے والی ہے، دن جانے والا ہے، جب دونوں وقت ملتے ہیں تو ہم نے سنا ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ مان لیجیے اللہ، آج مان جائیے، آج مان جائیے، آج مان جائیے، آج مان جائیے، آج مان جائیے اللہ۔ اللہ فرشتوں کو بھیج کے اعلان کروا دیجئے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ بار الہ ہم وعدہ کرتے ہیں گناہ نہیں کریں گے، ہم عہد کرتے ہیں زندگی کا رخ بدل ڈالیں گے، ذکر کریں گے اور روز کریں گے، صبح و شام کریں گے۔ اللہ آپ ہمارے دل میں آ کر بس جائیے اللہ، اللہ ہمارے دل کو صاف کر دیجیے اللہ، اللہ دل کو صاف کر دیجیے اللہ، اس ویران دل کو آباد کر دیجیے، ان گندے دل کو پاک کر دیجیے،
اس گندے دل کو پاک کر دیجیے، نفس امارہ کو نفس لوامہ بنا دیجیے اور نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے۔ اللہ نفس مطمئنہ بنا دیجیے، اللہ ہم کو نفس مطمئنہ دے دیجیے، اللہ ہم کو نفس مطمئنہ عطا کر دیجیے۔ اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ، سخاوت کا واسطہ، کریمی کا واسطہ، رحمان الرحیم کے اسماء کا واسطہ، اللہ ودود کا واسطہ، لطیف کا واسطہ، اسم غفور کا واسطہ، اللہ خانہ کعبہ کا واسطہ، اللہ میزاب رحمت کا واسطہ، مقام ابراہیم کا واسطہ، اللہ زمزم کے کنویں کا واسطہ، اللہ صفا و مروہ کا واسطہ، بی بی ہاجرہ کا واسطہ، حضرت ابراہیم و اسماعیل کا واسطہ، اللہ منی کا واسطہ، عرفات کا واسطہ، اللہ مزدلفہ کا واسطہ، اللہ گنبد خضرا کا واسطہ، اللہ مسجد نبوی کا واسطہ، اللہ فاطمہ زہرا کا واسطہ، اللہ روضہ اطہر کی جالیوں کا واسطہ، اندر مدفون اللہ نور مجسم کا واسطہ، صدیق اکبر کا واسطہ، سیدنا عمر فاروق کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، امت کی ماؤں کا واسطہ، ازواج مطہرات کا واسطہ، جنت البقیع کا واسطہ، جنت المالا کا واسطہ، جبل احد کا واسطہ، اللہ خندق کا واسطہ، اللہ وادی بدر کا واسطہ، اے رب کریم غار ثور کا واسطہ، غار حرا کا واسطہ، اے رب کریم، اے رب کریم، ان لمحوں کا واسطہ جب جبریل آپ کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے، اے رب کریم آج ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں نیک بنا دیجیے، ہمیں استقامت دے دیجیے، ہمیں اخلاص دے دیجیے، ہمیں تقوی دے دیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی دین کا درد دے دیجیے، دین کا علم دے دیجیے، سمجھ بوجھ دے دیجیے، سمجھداری کی زندگی دے دیجیے، ہمت اور بہادری دے دیجیے، حسن اخلاق دے دیجیے، حسن اخلاق دے دیجیے۔ بار الہ اے اللہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، ہمارے والدین کے حق میں قبول فرما، ہمارے آباء و اجداد کے حق میں قبول فرما، اللہ ہماری بیویوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے بچوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں، اللہ ہمارے بھتیجوں بھتیجیوں، ہماری دامادوں، ہماری بہوؤں، ہمارے پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں، اوپر نیچے کی نسل کے ایک ایک فرد کے حق میں قبول فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم امید کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں امید کا چراغ روشن کر دیجئے، اللہ دل کے اندر ایک امید پیدا کر دیجئے، آج آپ نے معاف کر دیا ہوگا، آج آپ ہم سے راضی ہو گئے ہوں گے، آئندہ کے لیے اللہ اپنے گناہوں سے حفاظت کا فیصلہ بھی کر دیا ہوگا۔ اللہ بہترین جزا اپنے پیارے بندے، ہمارے گمان کے مطابق اپنے پیارے بندے مولانا حافظ قاری عبد المومن، اللہ میرا سگا بھائی، میرے وجود کا حصہ، اللہ میرے وجود کا حصہ، میرے بزرگوں کی امیدوں کا مرکز، اللہ ان کو درجے اعلیٰ مراتب عطا فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ فرما، اللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، ان کی توجہ نصیب فرما، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ ان کا حشر فرما، اور اللہ ان کی غمزدہ اہلیہ، ان کے غمزدہ دونوں بچے، بلکہ تینوں بچے، 2 بچے اور ہماری بھتیجی، اللہ ان سب کو ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرما، ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرما، قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما، سر جھکا دینے کی توفیق عطا فرما۔ آپ ہی نے غم دیا، آپ ہی صبر دیں گے، اللہ آپ ہی اجر دیں گے، اللہ آپ ہی اجر دیں گے۔ اس ادارے کی حفاظت فرما، اس مدرسے کی حفاظت فرما، اللہ تمام اساتذہ اور طلبہ کی حفاظت فرما، اللہ تمام کارکنوں کی حفاظت فرما، اس مسجد کی حفاظت فرما، اس کے مصلیوں کی حفاظت فرما، اس کو محبت سے دیکھنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہم زد ھذا البیت تشریفاً
وتكريما وتعظيما وبرا ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن زاره وصلى فيه وصام تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ومهابة. اے اللہ جی چاہتا ہے مانتے رہیں مانتے رہیں مانتے رہیں اور مانتے ہی حالت میں آپ کی طرف سے ملک الموت اور داعی اجل آ جائے. تب آپ یہ کہیں گے یہ منگتا بھیک مانگتا ہوا آیا تھا، اس کا تو میں حساب بھی نہیں لوں گا، اس کو تو سیدھے جنت میں لے جاؤ، اس سے مجھے کچھ نہیں پوچھنا. اللہ اچھی زندگی عطا کر دیجئے، اچھی موت عطا کر دیجئے، صحت اور عافیت عطا کر دیجئے. اے رب کریم یہ گنہگار فقیر غریب مریض اللہ بوڑھا گنہگار بندہ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، رب کریم اس کو یہاں کی خدمت کی توفیق عطا فرما، بار بار حاضری کو آسان فرما. اللہ یہ عزیز نوجوان، اللہ یہ خاندان کے میرے پیارے پیارے ہیرے، اللہ ان سب کو چمکا دیجئے، ان کی قسمت کو چمکا دیجئے، ان کی تقدیر کو چمکا دیجئے، ان کے رتبے بلند کر دیجئے، ان کے دلوں کو جائز تمناؤں سے بھر دیجئے. تمام نامناسب خیالات سے ہم سب کو پاک صاف کر دیجئے. ایک آخری التجا اور ہے، اللہ ہم سب کے نام لے کر ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات، تمام اولیاء اللہ، تمام مجددین و مصلحین، تمام علماء ربانیین پر. اور اے رب کریم اللہ اپنے کرم سے انہی کے راستے پر ہم سب کو جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.